میرا خیال ہے کہ اس بارے میں جو ایک بڑی مسکنسیپشن ہے وہ کرنسی آف کمیونیکیشن ہے. اس لیے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں میں انہیں استعمال نہیں کروں گا، بلکہ چند محدود جو کیا کہتے ہیں ٹرمینالوجی ہے اس کا استعمال کروں گا سو دیٹ آئی مے ایکسپلین مائی سیلف ایز بیسٹ ایز پاسبل. تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میں بہت دور سے اس کا آغاز کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ دین ایک ایسا نظریہ حیات ہے جس میں انسان شعوری طور پر اپنے آپ کو مختار اعلیٰ کی حاکمیت کے حوالے کر دیتا. اور دین انگلش میں ریلیجن کے مقابل میں استعمال کر رہا ہوں، اس لیے ریلیجن کو اور کسی معنوں میں کم از کم اس سوال کے جواب کے حوالے سے مت دیکھیے گا. یہاں اس سوال میں جو لفظ ریلیجن آیا ہے یا مذہب آیا ہے، میں اس کا ترجمہ دین کر رہا ہوں. تو دین ایک ایسا نظریہ حیات ہے جس میں انسان شعوری طور پر اپنے آپ کو ایک اعلیٰ ہستی کی حاکمیت کے سپرد کر دیتا اور اس کے دیے گئے نظام کے ساتھ کے مطابق مکمل اطاعت کی زندگی بسر کرتا ہے تاکہ وہ اپنے خالق کو راضی کرے اور اس کی جزا پائے. لیکن معزز سامعین، دین شروع کہاں سے ہوا؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے. اگر اس کا جواب میں دے سکوں تو آپ دیکھیں گے کہ بات سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا. دین اس وقت شروع ہوا، آپ کو پتہ ہے یوم الدین کا مطلب ہے جزا و سزا. تو دین اس وقت شروع ہوا جب روحیں تمام ارواح خدا کے سامنے حاضر ہوئیں کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. اور اس آیت پہ بات ختم نہیں کی. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگلی آیت ڈرا دینے والی ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم جزا و سزا کے دن یہ نہ کہو کہ ہم جانتے نہیں تھے، ہم تو صرف اپنے باپ دادا کے مذہب یا دین پر تھے. اس پہ کبھی تنہائی میں پونڈر کیجیے گا کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس پہ اتمام حجت کروں گا اس دن کہ میں نے تم سب سے یہ عہد لے لیا ہے. اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ہم اپنے مادی وجود میں نہیں تھے، لیکن ہمارا ایگزسٹنس، ہمارا وجود ایک ایسا وجود تھا جو سن سکتا تھا معلومات کو، اس کو پروسیس کر سکتا تھا اور ایک چوائس کر سکتا. ورنہ یہ سوال اور اس کی بنیاد پہ جزا و سزا بے معنی ہو جاتی. تو ہم میں کیپیسٹی تھی، آسان الفاظ میں ہم فیصلہ کرنے کی، انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اور اس انتخاب کے بعد آدم اور حوا بہشت میں تھے جہاں انہیں رب کی ہمسائیگی نصیب تھی. وہ حالت تسلیم و رضا میں تھے. انہوں نے ابھی تک کوئی انکار نہیں کیا تھا، انہیں صرف قبولیت کا تجربہ تھا. انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی سوال کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت سامنے تھے اور پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. لہٰذا نو کا تو کوئی کوشچن ہی نہیں تھا، دلیل سامنے تھی اور انہوں نے اس کی بنیاد پہ ایکسیپٹ کر لیا. لیکن یہ تخلیق ایسی تھی جس پہ اللہ نے فخر کیا اور اس کو ایک صلاحیت دی جس کا میں دوبارہ ذکر کر دوں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے دکھا دی اس کو راہ، اما شاکرا و کفورا و اما کفورا. اب چاہے تو یہ شکر کرے، چاہے تو انکار کر دے. یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ہم نے صلاحیت انتخاب رکھی. پھر ہمارے ازلی دشمن نے جو اس مرتبے کا طالب تھا جو ہمیں عطا ہوا، ہماری کمزوری کا استعمال کیا. وہ ہماری تاریخ سے پوری طرح واقف تھا. اس نے ہماری تخلیق کا، جب یہ گاڑے سڑے ہوئے کیچڑ سے بنائی گئی اور تخلیق کے مراحل سے گزری اور اس کی جبلتوں سے جس کا اللہ نے ذکر کیا، جلد باز ہے، لالچی ہے، جھگڑنے والا ہے، ان سب سے وہ واقف تھا. انہی معلومات کی بنیاد پر اس نے کیا کیا؟ اس نے سلطنت لازوال اور حیات جاوداں کا لالچ دیا. اگر تو یہ نافرمانی کر کے وہ شے یا وہ پھل جس کے کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، یا جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام ہو سکتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر تو وہ کر لے، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے، تو تجھے ایٹرنل لائف اور ایور لاسٹنگ کنگڈم ملے گی.
اور انسان اس ٹیمپٹیشن میں آ گیا، اور وہی صلاحیت انتخاب جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ اما شاکرم و اما کفورا، یہ جو تھا نا نیگیشن کا سافٹ ویئر، پہلے وہ ایفرمیشن کرتا تھا یس یس یس، لیکن اس میں جو نیگیشن کا سافٹ ویئر تھا اس ٹیمپٹیشن سے وہ ایکٹیویٹ ہوا، انسٹال ہوا، اینڈ ہی میڈ اے چوائس۔ جو ہی یہ چوائس کی تو اللہ نے کیا کہا، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، کہ اب اترو تم دونوں سارے نیچے، تم میں سے بعض کے دشمن ہو۔ جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، جس نے پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں ہوگا۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں دین کی، میں نے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی ہے کہ یہ دین کا آغاز ہے جب انسان نے خدا کو دیکھا اور اس کے رب ہونے کا اعتراف کیا، یہ تھا جاب جو اس نے کر دیا۔ پھر اس نے ایک نافرمانی کی، اس نافرمانی کی سزا کے طور پر وہ اللہ کی رضا کی جنت سے نکال دیے گئے۔ اس نے اللہ سے استغفار کی، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو معاف کیا، وہ نیچے اترے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں ہم ہدایت بھیجیں گے، جس نے پیروی کی وہ گمراہ نہ ہو۔ تو آپ سمجھیے گا ہم یہاں ہیں ٹو پروو دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ مسٹیک اگین، we are here to prove that we deserve that ability to choose right and wrong, and we will make right choices. Okay? پھر ہوا یہ کہ جب انسان زمین پر آئے تو شروع میں اللہ کہتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں تم سارے ہی ایک دین پر تھے، پھر تم نے اختلاف کیا، اور اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ باہمی عداوت کی وجہ سے تم نے اختلاف کیا اور مختلف خدا بنائے، اور اپنے مفاد کے لیے پورے مذہب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شریر لوگ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اور اپنے پیروکاروں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دین کا مطلب ہے خدا کی موجودگی کو عقل سمجھ کے ساتھ تسلیم کرنا اور مکمل تسلیم کرنا، جو ہمیں خدا کی طرف لے جائے، اسے دین کہتے ہیں۔ پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا اور وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آئے۔ تو دین کبھی دو ہو ہی نہیں سکتے۔ ان سمری دین کا آغاز اور آج تک ایک ہی دین ہے، اور دین کا مقصد ہے کہ سوچ سمجھ کے اللہ پر ایمان لانا، اسے اپنا خالق و مالک تسلیم کرنا، اس کے احکامات پر جو ہم تک اس کے انبیاء کے ذریعے پہنچے اس پر عمل کرنا۔ اور ایک اور بھی سنت آدم ہے، کبھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا کہ ہم سے ظلم ہو گیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے مغفرت نہ کی تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب جس کو آپ نے کہا مختلف مذہب، میں نہیں جانتا مختلف مذاہب سے آپ کی کیا مراد ہے، باقی جو شریعت جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عبادات مختلف ہیں، ایام عبادت مختلف ہیں، کہیں جمعہ ہے، کہیں ہفتہ ہے، کہیں اتوار ہے، کہیں مسجد ہے، کہیں منبر ہے، کہیں بگوٹا ہے۔ تو اس طرح عبادت گاہوں کے نام بھی مختلف ہیں، عبادت کے دن بھی مختلف ہیں، اللہ کو لباس اور زبان بھی مختلف ہے، تو لیکن اللہ کو لباس اور زبان اور کلچر سے کوئی تعارض نہیں جب تک وہ حدود اللہ کو پامال نہ کرے۔ تو مذہب کا اصل جوہر اخلاص اور احسان ہے، اور احسان کہتے ہیں اچھی طرح کام کرنا، اخلاص مکمل بھروسہ ہے۔ احسان کرنے والا کا یعنی محسن کا ترجمہ یہ ہے کہ بہترین طریقے سے کام کرنے والا، اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ بچنا ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی۔ اس پہ بھی بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ بچو تم ظاہر کے گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی۔ تو حاضرین محترم، جب تک ہماری ظاہری عبادات، ہماری باطنی کیفیات اور نیات ایک نہیں ہو جائیں گی، اس وقت تک ہم خدا کی ہمسائیگی کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ پیغام تمام مذاہب میں ایک ہی ہے، تمام ادیان میں ایک ہی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب ایک ہی ہے، مذہب کا جوہر ایک ہی ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ زندگی میں غلط انتخاب کرنے کے لالچ میں نہیں آئیں گے، تو ہم نے جو کھو دیا تھا وہ ہمیں لوٹا دیا جائے گا۔ اور ایک آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کہ میں جو بات کر رہا ہوں قرآن میں کیسے بیان ہوئی ہے، کہ ہم نے وہیں سے سیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے
جس کے قائم، میں لفظ پر لفظ ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا، جو وہی بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس کی چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ آیت دوبارہ رپیٹ ہوگی۔ اس لیے ایک اور آیت میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر نماز کو قائم رکھیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ تو دوسری بات میں عرض کروں کہ میں نے پہلے بھی شاید اس کا ذکر کیا ہو، لیکن یہاں بھی اس کا ذکر شاید مناسب ہے، کہ ہمیں بیسیکلی صرف یہ کرنا ہے کہ جو صلاحیت عقل و شعور اس نے دی ہے اس کی مدد سے خدا پر ایمان لانا، اس کی مکمل اطاعت کرنا ہے، اور اسی میں نجات ہے، اسی میں حیات ہے۔ اور اس لیے مختصراً میرا جواب یہ ہے کہ دین شروع سے ایک تھا، آج تک ایک ہے، شریعتوں میں تغیر ہوتا رہا تھوڑا بہت، لیکن اصل مقصد دین کا کبھی اوجل نہیں ہوگا، اور دین کا مقصد صرف ایک ہے، خدا تک پہنچنا۔